اگر ہم دشت میں بند قبائل کو تخیل کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ایک انسانی مد و جزر تھا، انسانی ہال تھا جو ادھر سے ادھر بھٹکتا پھرا تھا، اور اس انسانی مد و جزر کے قبائل کے شہ سوار خانہ بدوش مغرب کی طرف ہجرت کرتے چلے جاتے تھے اور آگے زمینوں کے رہنے والوں کو اور آگے بگا دیتے تھے۔ اس دور کے حملوں میں ہن قبیلوں نے یوئیچی قبیلوں کو اور آگے بگا دیا، اور یوئیچی نے سیتھین قبیلوں کی باقیات کو تہس نہس کر ڈالا۔ بس مسلسل لڑائی ہوتی رہتی تھی، کبھی ایک علاقے میں تو کبھی دوسرے علاقے میں۔ ایک لمحہ تک، یعنی ایک پشت تک، یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ متمدن رومت الکبریٰ کی مشرقی سرحد کی چوکیاں چینیوں کی مغربی سرحد کی نگہبان چوکیوں سے قریب قریب متصل ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں چین پر ہان خاندان کی حکومت تھی، یہاں تک کہ سواروں کے ایک نئے خروج نے دشت سے نکل کر متمدن دنیا کو تاہ بالا کر ڈالا۔ رومت الکبریٰ کو تیتانی اور گوتھ اقوام نے حملہ کر کے زیر کر لیا، لیکن اس وقت یہ قبیلے خود ہن حملہ آوروں کے آگے بھاگ رہے اور ہن قومیں چراگاہوں پر مغرب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس وقت دشت میں ایک سردار ہوا جو اٹیلا کے نام سے جاتا تھا۔ اس وقت صرف ایک پشت کے لیے اٹیلا نے، جس کا سیاسی شعور بڑا تیز تھا اور جس نے رومیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا، اس نے مغرب میں وحشی اقوام کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ سکندر اعظم کے دور میں سیتھیوں کا دور ملتا ہے، پھر مختلف اور قبیلے پاورفل ہوتے رہے، نامور ہوتے رہے۔ اب ہن آئے، پھر یہ ہن کے بعد یہ اٹیلا جو تھا، اس نے کسی حد تک ایک حکومت سی بنا لی۔ اٹیلا بڑا چالاک اور بے درد آدمی تھا، لیکن اس کی سلطنت میں نظم و نسق برائے نام ہی تھا، اور یہ سلطنت بھی مشرق کے نئے حملہ آوروں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ 4 صدی عیسوی کے اختتام پر ایمیس مارسیپس نے ہن حملہ آوروں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: 2 پیروں والے جانور، چھوٹے چھوٹے بے ریش مطلب بغیر داڑھی کے، اپنے گھوڑوں کے عیالوں سے بندھے ہوئے سے، اور انہی سے اپنا کل و شرب حاصل کرنے والے۔ یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی گھوڑوں پر ہی سیٹ ایسی کی ہوئی تھی کہ کئی میل، کئی دن، کئی مہینے تک گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ سوتے بھی ہیں تو گھوڑوں کے عیالوں پر سر رکھے ہوئے تھے، نہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ ہل کو ہاتھ سے چھوتے ہیں، مکانوں میں نہیں رہتے۔ ان کی زندگی مسلسل آوارہ گردی ہے۔ جب پیدل کھڑے ہوتے ہیں تو پستہ قد معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو بڑے عظیم الشان نظر آتے ہیں۔ اس وقت تک دشت کے شکاریوں کو مشرقی یورپ کے میدانوں کا علم ہو گیا، یعنی کہ ان کے لیے کچھ راستہ یا امید نظر آئی کہ اگر ادھر دیوار ادھر سائبیریا، یہ تھوڑا مشرقی یورپ کے کچھ میدان تھے جس طرح کا انہیں اندازہ ہو۔ یہ نرم اور بہتر سرزمین تھی، اور یہاں کے رہنے والے اتنے کمزور تھے کہ اپنے مالکوں کی حفاظت نہیں کر پاتے تھے۔ مشرقی سرحد کی جانب جہاں باباؤں کے سنگین مجسمے تھے جو ان کے قبرستانوں کی حفاظت کر رہے تھے، اور اس سڑک کا نام وحشیوں کی سڑک تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ ایک عظیم سڑک بن گئی تھی، آمد و رفت تھی، حملوں کے لیے تھی۔ اس سڑک کے راستے دشت سے نئے اردو گاڑیوں میں امڑے چلے آتے تھے۔ برفانی دیوتاؤں کی سرزمین سے نکل کر وہ یورپ کے ملکوں کی طرف جا رہے تھے، اور خود وہ اپنے سے زیادہ طاقتور قبیلوں کے آگے بھاگ رہے تھے جو ان کا تعاقب کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ انہی کے قبیلے تھے جو زرخیز زمینوں کی طرف حرکت کر کے موو کر کے چلے گئے تھے، وہ مہذب ہوتے گئے، تو لیکن پیچھے سے پھر یہ حملے آور ہو گئے، یہ جو اس علاقے میں بند جبلت
فطرت، قدرت، عقل سے زیادہ طاقتور ہوتی، انہیں آگے بڑھائے لیے جا رہے تھے۔ ان کی آوارہ گردی کے اس مد و جزر، پیچ و تاب کے زمانے میں زندہ بچنے کی صرف یہی ایک صورت تھی۔ ان کا اپنا وطن جنوبی سائبیریا میں جھیل بیکال کے کنارے کی بلند چراگاہوں میں تھا۔ یہ ان اقوام کا گہوارہ تھا جو ایک انسانی ہجرت تھی، جس میں کچھ قبائل تو متمدن علاقوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور کچھ مغرب کی سمت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسکینڈینیویا کے علاقوں کی طرح یہاں سے بھی انسانی اور قدرت کی اندھی طاقتوں سے بچ نکلنے کے لیے حرکت کر رہے تھے۔ ارٹیلا کے بعد کی صدیوں میں طرح طرح کی مبہم افواہیں مغربی یورپ تک پہنچ رہی تھی، جو اس زمانے میں زمانہ جاہلیت کی تاریکیوں سے نکل کر عیسائی مذہب اختیار کر رہا تھا۔ جس طرح ہم مسلمان یاجوج ماجوج کے خروج یا حملوں کے منتظر ہیں، اسی طرح یہودی اور عیسائی ہم میں بھی بہت ساری پیشین گوئیاں موجود ہیں اور ان میں بھی بہت ساری پیشین گوئیاں موجود ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ذکر عہد نامہ قدیم میں بھی آیا، اور حتیٰ کہ عہد نامہ جدید جسے انجیل کہتے ہیں اس میں بھی ان کا ذکر ہے۔ پیش گوئیوں کا زمانہ 1200 میں یہ افواہیں مشہور ہو رہی تھیں کہ نامعلوم مشرق کے یہ حملہ آور دجال کی امت اور ان کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ عرصہ دراز سے یہ اس دیوار کے پیچھے قید تھے جو یاجوج و ماجوج کے لیے بنائی گئی تھی، اور ان کے مطابق اب وہ دیوار توڑ کر نکل رہے تھے۔ ان کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے، ان کی موومنٹ کی خبریں دیکھتے ہوئے اب یہ پیشن گوئی مشہور۔ سینٹ جیروم نے پیش گوئی کی تھی کہ دجال کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے ملک سے ایک ایسی قوم نمودار ہوگی جو گندی اور ناپاک ہوگی، جو نہ شراب پیتی ہوگی، نہ نمک اور گیہوں کھاتی ہوگی۔ سینٹ جیروم نے پیش گوئی کی تھی کہ دجال کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے ملک سے ایک ایسی قوم نمودار ہوگی جو گندی اور ناپاک ہوگی، جو نہ شراب پیتی ہوگی، نہ نمک اور گیہوں کھاتی ہوگی۔ یہ ضروری کہ سینٹ جیروم جو کہے گا وہ ایگزیکٹ ویسے ہوگا، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات تو بیٹھ گئی تھی یا تھی کہ توریت میں یا بائبل میں جو یاجوج ماجوج کی پیشن گوئی ہے ان کے نزدیک کا زمانہ قریب قریب ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کا یہ جمع غفیر ہجرت کر کے دشت سے نکل رہا، ہر طرح کی مزاحمت کو حیوانوں کی طرح کچلتا ہوا آگے بڑھ رہا۔ ان اقوام کے بعد افوار اور بلغاری اقوام آئیں۔ یہ بلغاریہ جو ہے ملک، یہ بلغار قوم، یہ بھی وہی وحشی تھی۔ 1000 سال کے بعد ستین قوم کی طرح یہ بھی گھوڑوں کی پشت پر زندگی بسر کرتی اور مویشیوں کے گلوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی۔ راستے میں ان کی عورتیں بچے جنتی، ان کے بچوں کو یہ خبر تک نہ ہوتی تھی کہ وہ کس جگہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مغربی مورخ نے شکوہ کیا ہے کہ یہ سارے وحشی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، مگر کسی سے مشابہ نہیں، کسی دوسری قوم سے مشابہ نہیں۔ ان کی یلغار سے مشرقی اور وسطی یورپ کے باشندے ایک علاقے میں سمٹ آئے اور جدید یورپ کے بیچ انہوں نے جا بجا بو دی۔ انہی قوموں نے جا کے یورپ کو آباد کیا۔ جب خوشحالی آئی، اچھے حالات ہوئی، تو دیکھو ان کی حالات کیا ہے۔ نسل وہی ہے، خون وہی ہے۔ مشرقی سلاف نپیر اور ڈینیوب کی دریاؤں میں اسپا ہو گئے، انہیں شکست ہوئی۔ دریائے ڈینیوب پر افوار قوم نے قبضہ کر لیا اور اس قوم نے وہیں پر ڈیرے ڈال لیے۔ یہ ڈیرے گاڑیوں پر لگے ہوتے جو ایک دائرے کی صورت میں اکٹھی کی جاتی تھیں، اور ان کے بیچ میں حفاظت کے لیے سامان رسد اور خزانہ اکٹھا کیا جاتا تھا، اور ان کا خاقان جو بایان کہلاتا آس پاس کی متمدن اقوام کی قوت کا جائزہ لیتا۔ بایان کا نام خالص مغل ہے، اور اس کی افوار قوم مغل نسل سے تھی۔ 600 عیسوی میں مغربی تمدن 3 قوتوں پر مشتمل تھا۔
ایک طاقت وحشی فرنگیوں اور بہادر جرمنوں کی نسلیں وہی ہیں، دوسرے بازنطینی تھے جو مضبوط قلعوں میں رہتے تھے، اور تیسری طاقت عیسائیت تھی جس نے انہیں متحد کیا ہوا تھا۔ 626 میں اوار قوم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ دراصل آہستہ آہستہ دشت کے وحشی قبائل بیرونی دنیا پر حملہ آور ہو رہے، گو کہ وہ مکمل طور پر دشت سے باہر نہ آئے تھے، بس وہ حملہ کرتے تھے اور واپس لوٹ جاتے تھے۔ بہرحال اس وقت تک انہوں نے دشت سے نکلنے کے کچھ راستے تلاش کر لیے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت اسلام کی ابتدا تھی، اور تقریباً اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشن گوئیاں کی جو میں پیچھے دکھایا ہوں۔